بسم اللہ کی برکتیں بہت زیادہ ہے۔ حضرت تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرعون کے دربار میں بھیجا اور اس کو دعوت دینے کے لیے راہ حق کی طرف بلانے کے لیے جب اس کو بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام جب ان کے ہاں گئے، ان کو دعوت دی، بجائے ماننے کے انہوں نے کہا کہ میں ہی رب اعلیٰ ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کو غرق کر دے۔ تو فرعون نے اپنے خدائی کی دعویٰ کرنے سے پہلے گھر بنایا تھا، اس گھر پہ باہر اس نے بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، تو اس بسم اللہ کی وجہ سے اللہ نے کہا موسیٰ یہ تو اسی قابل ہے کہ میں اس کو غرق کر دوں، تباہ کر دوں، لیکن اس کے گھر پہ میرا نام لکھا ہوا ہے، میں اس کو کیسے عذاب دوں، میں اس کو کیسے عذاب دوں؟ تو اللہ جل جلالہ نے فرعون کو گھر کے اندر غرق نہیں کیا بلکہ اس کو دریا میں غرق کر دیا۔ تو لفظ بسم اللہ ایک کافر کے گھر پہ لکھی ہوئی تھی، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ اگر وہ بسم اللہ ایک مسلمان کے دل پہ لکھی ہو، دماغ پہ لکھی ہو، ایک کاغذ پہ لکھی ہو، جیسے میرے پیر و مرشد شیخ الوظائف حضرت اقدس حکیم طارق محمود چغتائی صاحب اپنے تسبیح خانہ لاہور ابقری کے اندر ہر سال میں 625 مرتبہ بسم اللہ کا ایک تعویذ لکھواتے ہیں، اور اس کی بڑی برکات ہے۔ وہ تعویذ لکھواتے ہیں تو وہ کوئی اپنے طرف سے نہیں ہے، میرے حضرت وظائف وہ بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ وظائف بناتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، یہ ہمارے اکابرین کی کتابوں میں ہے۔ اگر ایک کافر اپنے گھر پہ بسم اللہ 625 ایک مرتبہ لکھے، وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہو، تو اگر ایک مسلمان 625 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک کاغذ پہ لکھے تو کیا آفات سے، ابلیات سے، مصائب سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، غموں سے، جادو سے، جنات سے اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی؟ ضرور ہوگی۔ تو یہ میرے مرشد ہر سال لکھواتے ہیں، اور ابھی بھی اسی مہینے میں یہ تعویذ لکھوایا جائے گا۔ تو بسم اللہ جو ہے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی پہ بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی پہ بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ یہ خطبات حضرت مولانا اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کو خطبات اٹھائیے، وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور خود انہوں نے فرمائی ہے، یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی پہ بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ اور یہ بھی وہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں پہ بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، اور یہ بھی وہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو انگوٹھی تھی اس میں بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا، اس عصا کے اوپر عبرانی زبان میں بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ بسم اللہ کا لکھنا، بسم اللہ کا لکھ کے تعویذ بنانا، یہ کوئی انوکھا عمل نہیں ہے۔ آپ اپنے اکابرین کی کتابیں اٹھائیے، آپ کو بڑے بڑے واقعات مل جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے وہ تو سب کے سامنے ہے کہ جب روم کے بادشاہ نے ان کو خط لکھا کہ میرے سر میں درد ہے، جا نہیں رہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی بنوائی اور ایک کاغذ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس ٹوپی کے اندر اس کو سی دیا، اور وہ ٹوپی ان کو بھجوائی۔ جب وہ ٹوپی سر پہ رکھتے تھے تو ان کا سر درد ٹھیک ہو جاتا تھا، جب وہ ٹوپی اتارتے تھے تو پھر وہ درد شروع ہو جاتا۔ وہ بڑے حیران، یہ کیا؟ جب انہوں نے اس ٹوپی کو کھولا دیکھا تو اس میں ایک مرتبہ بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ تو اگر یہ بسم اللہ کا عمل، بسم اللہ کے تعویذ آپ نے دیکھنے ہو تو اکابرین کے جو کتابیں ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لی جائے، آپ کو ہزاروں تعویذات بسم اللہ کے مل جائیں گے، آپ کو ہزاروں عملیات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مل جائیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بڑی برکت والا عمل ہے۔ میں تفسیر روح البیان کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، یہ تفسیر روح البیان میں بھی ہے اور مولانا اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ جب سرکار دو عالم معراج میں تشریف لے گئے تو معراج میں آپ جنت میں تھے، آپ نے 4 نہریں دیکھی، جو نہریں جا رہی تھی، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، وَأَنْهَارٌ
من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين. تو یہ 4 نہریں جب بہہ رہی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ نہریں کہاں جا رہی اور کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ حوض کوثر پہ جا رہی ہے، آنے کا پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھلا دیں گے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی؟ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ آنکھیں بند کیجئے، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھیں بند کی تو اس فرشتے نے تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی. جب آپ نے آنکھیں کھولی تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو ایک ایسے جگہ پایا جہاں ایک خوبصورت درخت تھا، وہاں ایک سفید موتیوں کا قبہ بنا ہوا تھا اور اس کا دروازہ سرخ سونے کا تھا، اس پہ ایک تالا لگا ہوا تھا اور وہ نہریں وہاں سے نکل رہی تھی. جب میں نے دیکھا تو میں واپس پلٹنے لگا تو اس فرشتے نے مجھے کہا یا رسول اللہ آپ اندر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں کیسے اندر جاؤں، اس کو تو اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہے. تو اس فرشتے نے کہا اور فرمایا کہ میرے پاس تو اس کی چابی نہیں ہے. اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ اس کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، آپ بسم اللہ پڑھی کھل جائے گا. آپ نے بسم اللہ پڑھی، تالا کھل گیا. جب تالا کھلا سرکار دو علیہ وسلم اس قبہ خانے کے اندر گئے تو اس کے چاروں پایوں سے ایک ایک نہر، ایک ایک پائی سے، ایک ایک پاؤں سے جو ہے نہر نکل رہی تھی. اور پہلے کونے سے جو نہر نکل رہی تھی وہاں بسم اللہ لکھی ہوئی تھی اور وہ نہر بسم اللہ کے بسم جو آخری میم ہے اس میم کے گول دائرے سے وہ نہر نکل رہی تھی. اور جب دوسرے کونے پہ گئے تو وہاں بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، وہاں پہ جو نہر نکل رہی تھی وہ لفظ اللہ کے آخر میں جو ہا ہے اس ہا سے نکل رہی تھی. جب تیسرے کونے پہ گئے تو فرمایا وہاں بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، وہاں پہ نہر رحمان، بسم اللہ کے اندر جو رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے اس نام کے میم سے نہر نکل رہی تھی. اور جب چوتھے کونے پہ آپ گئے تو وہاں پر بسم اللہ رحیم کی میم سے وہ نہر نکل رہی تھی. گویا 4 نہریں اور چاروں بسم اللہ کی برکت سے نکل رہی ہے. تو یہ کتنا بڑا عمل ہے اور ہر سال میرے مرشد شیخ الوظائف یہ کرواتے ہیں لوگوں کو. تو یہ کوئی اپنے طرف سے بنایا ہوا عمل نہیں ہے. ہم بسم اللہ کی برکت کو سمجھے نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے ہمیں اعمال سے ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آتا، اعمال سے کبھی اللہ سے منوایا نہیں ہے، اس لیے یقین بھی نہیں ہے. جب یقین ہی نہیں ہے اعمال سے تو یہ باتیں لازماً ہم کیسے مانیں گے؟ اللہ ہم سب کو